إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر وبعد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے کچھ مخصوص فرشتوں کا ذکر آئے گا. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک بیان میں دیکھا، فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے. مطلب یہ بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کو نوری مخلوق کہتے ہیں، جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. انسانوں کے اور جنوں کے بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خلقت کی، ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا. اللہ نے حکم دیا اور وہ بن گئے. فرشتے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں چاہتے ہیں فوراً پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں وہ ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، نہ اپنے دل سے اس میں کچھ ایڈ کرتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ کرتے ہیں. فرشتے بہت طاقتور اور قوی ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی نہ انسانوں میں طاقت ہے نہ جنوں میں طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کے ذمے الگ الگ ڈیوٹیز، الگ الگ کام رکھے ہیں، جیسے بارش، ہوا، وحی کا لانا، نبیوں تک پیغام پہنچانا، جنت جہنم جہنم کے جو ہے داروغہ، جنت میں نگہبان، اسی طرح جو ہے بارش کا کرنا، اسی طرح جو ہے الگ الگ مخلوقات پر قابو پانا یا ان سے کام کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، ذکر و اذکار کرنا. اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ ان گنت ہے، ہم اس سے پہلے سب دیکھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے جو مخصوص فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو فرشتوں کے سردار کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو جبریل بھی کہا جاتا ہے، جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، دونوں حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں. ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز ترین فرشتوں میں سے ہے، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں. اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو حکم جبرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، تمام فرشتے ان احکامات کو جبرائیل کے ذریعے جو ہے پاتے ہیں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہیں تمام فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کا سردار بنایا. اس کے علاوہ چند اور فرشتے بھی ہیں، جیسے حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل وغیرہ. تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے دیگر ایک کے بعد ایک آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. یقیناً ان کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک ایماندار، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نبیوں کی اور مسلمانوں کی اور مومنین کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے.
جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور پورا بھروسہ اس نے اللہ پر کیا اور نبی کے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ انبیاؤں کے علاوہ انسانوں کی مدد کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں۔ آپ نے واقعات سنے ہیں نا، ایک شخص تھا، بہت اونچی عمارت پہ سے گرا، بچ گیا۔ چھوٹا بچہ تھا، کہیں سے گرا اور بچ گیا۔ فرشتے آ کر ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ واقعات تو ایسے ہوئے کہ کوئی ہوائی جہاز سے گرا اور بچ گیا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل موجود بھی ہے قرآن مجید کے معاف کیجیے گا سیرت کے اندر۔ ایک شخص جن کا نام تھا حضرت مسلم نام ہوتا ہے۔ یہ مسلمہ ابن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو، تو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ تو ان کے قوم کے اندر ایک شخص تھے حضرت مسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ مسلمہ نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام تو حق یہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے۔ تو اس کی بات نہ ماننے پر مسلمہ نے کیا کیا، اس نے حضرت مسلم کو آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ ان کو نہیں جلائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کو بچا لیا اور وہ اس میں سے صحیح سلامت واپس نکلے۔ اور جب یہ حضرت عمر کے دور میں مدینہ آئے تھے تو ان کی ملاقات جب ہوئی تو حضرت عمر ان سے مل کر بڑے خوش ہوئے کہ میں ایسے شخص سے آج میں نے ملاقات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ ایسی مدد فرمائی جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا نا، لیکن آگ ان کو کچھ نہیں کر سکی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور حضرت مسلم کی مدد کی، آج بھی وہ ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ شرط یہ کہ اللہ کا حکم ہو، اس میں اللہ کی مصلحت اور حکمت ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے اس طرح سے۔ چلیے، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ تکویر میں بیان آیا ہے، یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والا، اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ والا ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا نام امین، امانت دار فرشتہ۔ ایک جگہ ان کا نام روح بھی آیا ہے، روح، جیسے سورہ قدر کے اندر پڑھتے نا آپ، کیا پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ تنزل اترتے ہیں اس رات، شب قدر کی رات، ملائکہ فرشتے، والروح اور جبرائیل۔ تو یہاں پر صحابہ نے اس کی تفسیر ایسے ہی کی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی خاص طور سے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں تمام فرشتوں کے ساتھ، بڑی بابرکت والی وہ رات ہے۔ تو ان کو پیغمبر کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی میسنجر، مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ نبیوں تک لے کر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو ان کا سب سے بڑا کام اور ڈیوٹی ہے وحی لے کر آنا، اللہ کا حکم لے کر آنا، یعنی قرآن لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام۔ اور اس سے پہلے نبیوں کو بھی جبرائیل علیہ السلام آ کر میسج دیا کرتے تھے۔ چلیے، جبرائیل علیہ السلام یعنی جبرائیل کا جو تلفظ ہے، امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ان کو 10 الفاظ سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے: جبرائیل، جبرائیل، جبریل، جبرائیل، جبرائیل، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اسی طرح جو ہے جبرائیل، یا کو کھینچا ہوا ہے، جبرین، نون بھی ہے، جبرین، اور اس طرح سے جو ہے جبرائیل، یہ الگ الگ الفاظ سے ان کو پکارا گیا ہے۔ تو امام قرطبی نے اس کے تعلق سے لکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام الروح بھی ہے، جو میں نے پہلے بیان کر دیا، سورہ قدر کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں بھی ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَتُنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ تو ان کا ایک نام یہاں پر روح بیان کیا گیا ہے، روح الامین کہا گیا ہے، یعنی امانت دار روح، امانت دار فرشتہ۔ مطلب اللہ نے جو حکم نازل کیا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے اندر ایک فرقہ ہے جو اسلام سے نکل گیا۔ وہ فرقہ پتہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ حضرت علی کو رسول مانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جبرائیل علیہ السلام
मैसेंजरशिप यानी नबुवत देने आए थे हजरत अली को, गलती से चले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, वो ईमानदार फरिश्ता है, जर्रा बराबर गड़बड़ नहीं करते वो। और सिंपल सी बात है, हजरत अली की उम्र 9 साल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल। 9 साल और 40 साल के इंसान में फ़र्क नहीं करेंगे वो। तो ये बेतुकी बातें हैं, मतलब इसकी कोई बुनियाद नहीं है। चलिए, जिब्राइल का तर्जुमा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम किस जुबान के लफ्ज़ है, इसके बारे में अहले किताब में या अहले इल्म में इख्तिलाफ है। इस तरह के मानी का तयन भी उलमा के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन करीब करीब तर्जुमा किया गया है। जैसे इमाम बुखारी फरमाते हैं, अकरमा फरमाते हैं कि लफ्ज़ जिब्राइल जबर और मेक और सराफ तीन के माना बंद यानी अब्द, बंदा यानी इसराइल, ये लफ्ज़ आपने भी सुना होगा, तो उसी से लफ्ज़ बनाए जिब्राइल यानी जिब्र यानी बंदा। तो तीनों के रूट यानी उसका जो माना है इब्रानी ज़ुबान में यही निकलता है बंदे के, यानी जिब्राइल जबर, मीकाईल मेक और सराफ इसराफील, इनको एक ही माना में लिया गया है, बंदा, स्लेव। ठीक है, तो तीनों को एक माना में लिया गया है। तो इन सब का माना इमाम कुर्तुबी भी फरमाते हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ठीक है, इस तरह और भी जुबानों से हवाले लेकर उलमा ने बहुत सारे इसके माना बयान किए। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, रहमान का बंदा, अल्लाह का बंदा। तफसीर कुर्तुबी में इसको बहुत तफसील से दिया गया है। खैर, हम आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कुरान ने इस नाम से पुकारा, इसलिए हम इन नाम से इनको जानते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है अल्लाह ताला के हुक्म को यानी वही को नबियों तक पहुंचाना। इसी तरह इनकी एक जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला का अजाब लेकर आना लोगों तक। ठीक है, इसी तरह खुशखबरियां लेकर आना और अल्लाह ताला के अहकामात से लोगों को डराना। नबियों पर ये अपने पैगाम लेकर आते हैं और नबी इस बात को लोगों में बयान करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 97, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप कह दीजिए जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो तो अल्लाह ताला भी इसका दुश्मन है। बिला शक इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो इस कुरान और खुदा के पैगाम को आपके दिल पर उतारा है। ये आयत क्यों नाजिल हुई थी? यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि कौन है जो तुम तक अल्लाह की वही को लेकर आता है? तो आपने फरमाया जिब्राइल। तो यहूदी क्या कहने लगे, ये तो वही फरिश्ता है जो हमारे ऊपर अजाब लेकर आता है। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखते थे। और हम सब जानते हैं बहुत सारी कौमों को हलाक और बर्बाद किया अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की बुनियाद पर। कौम सालेह ऊँटनी को कत्ल किया था, कौम लूत लवातत का अमल किया था, बराबर है ना, कौम हूद, पता है ना आपको। ये कौमों को जब तबाह और बर्बाद किया गया तो इसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही नाजिल हुए थे। इसलिए यहूदी क्या बोलते थे, ये फरिश्ता हम पर अजाब लेकर आता है और आप बोल रहे हो कि ये आपके पास वही लेकर आता है। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के डिफेंस में क्या कहा, जो जिब्राइल का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। तो जो जिब्राइल से दुश्मनी करेगा वो अल्लाह से दुश्मनी करेगा। ये इनडायरेक्टली मैसेज है कि तमाम फरिश्तों से किसी से भी दुश्मनी अल्लाह ताला से दुश्मनी, उनका इनकार अल्लाह का इनकार, उन पर ईमान ना लाना अल्लाह पर ईमान ना लाने के बराबर। तो याद रखिए, फरिश्तों पर ईमान लाना लाजिम है और ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला के मुकर्रर फरिश्तों में से सबसे बड़े फरिश्ते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसनद अहमद की हदीस है, मेरा दोस्त जिब्राइल है और अल्लाह ताला ने जितने अंबिया मबूस फरमाए इन सब का दोस्त इसे ही मुकर्रर फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबियों के दोस्त होते हैं, वो नबियों की खास मदद के लिए आते हैं। जैसे आपने वो वाक़या सुना है ना, जब ताइफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वहाँ के 3 भाई थे सरदार, उन्होंने इनकार किया और पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से और एड़ियों से इतना खून निकला कि जूतियां खून से चिपक गई थी। देखिए हमारे नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, पूरे लहू लहान हो गए,
ایک باغ کے کنارے جا کر بیٹھے آرام کے لیے، ساتھ میں غلام تھے، اور آپ دعا کر رہے تھے اللہ سے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنے ساتھ ایک فرشتے کو لائے، وہ پہاڑوں کا فرشتہ جس کو ملائکۃ الجبال کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ کیا اجازت مانگی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے اس بستی کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پیس ڈالے گا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر بھی سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رحمت ظاہر کی آپ کے الفاظ سے، آپ کے اس بیان سے، کہ لوگ سمجھے کہ یہ نبی کتنے رحم دل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اجازت مانگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، اور بعد میں سب ایمان لائے وہ۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، سر پھٹ گیا، گھٹنے پھٹ گئے، ایڑیاں پھٹ گئی، خون سے جوتیاں چپک گئی، وہ نبی کہہ رہے کہ نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے گا، معاف کر دیا ان کو۔ تو دیکھیے، جبرائیل علیہ السلام آئے، مطلب فرشتے نبیوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے پہلے فرشتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے سب سے پہلے انسان، جیسے جنوں کا سب سے پہلا جن کون؟ ابلیس، پچھلی بار بات گزر چکی ہے۔ تو فرشتوں میں سب سے پہلے فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر یعنی انسان میں مذکر مؤنث میل فیمیل بنایا جس سے نسلیں آگے بڑھی، ابلیس میں بھی مذکر مؤنث میل فیمیل بنایا جس سے جن کی نسلیں آگے بڑھی، لیکن فرشتوں میں میل فیمیل نہیں ہوتے، مذکر مؤنث نہیں ہوتے، ان میں کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں، ان کی جو ہے کوئی خاندان فیملی نہیں ہوتی ہے، یہ ہر کوئی ایک انڈیویجول ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار ہو گئے۔ ان میں کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، نہ نکاح کی خواہش ہوتی ہے، نہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور نہ یہ کھاتے پیتے ہیں۔ جیسے آپ کو واقعہ پتا ہوگا، جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے 3 فرشتے آئے جس میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ انسان کی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ملاقات کی انہوں نے فلسطین میں، ابھی جا رہے تھے کدھر؟ وہ مدین، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے، لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ کہاں گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ مہمان آئے ہیں، فوراً گئے، ایک بکرا ذبح کیا، گوشت تیار کیا، بھون کر اس کو رکھ دیا۔ وہ تینوں آ کر بیٹھے اور کہا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہے، وہ نور سے بنے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے اور کہنے لگے ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ڈریے مت، ہم قوم لوط پر عذاب لینے کے لیے آئے، عذاب دینے کے لیے آئے، ہم فرشتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تھوڑا مطمئن ہو گئے۔ پھر آپ کی بیوی حضرت سارہ دروازے میں سے آئی اور وہاں پر دروازے میں کھڑی تھی، تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے اسحاق کی، یعنی اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی۔ حضرت سارہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، شرمائی اور کہنے لگی مجھے اولاد کیسے ہوں گی، میں تو ایک دم بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جب کوئی چیز چاہتا ہے تو بس حکم کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے حضرت ہاجرہ سے، کہاں پر؟ مکہ میں، اور یہ واقعہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ فلسطین میں۔ پھر اس کے بعد وہ گئے کہاں پر؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کے لیے۔ کتنے قوی ہوتے ہیں فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 600 ونگز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور پورا آسمان چھپ گیا ان کے پروں سے، پورا آسمان چھپ گیا۔ 600 ونگز ان کو، 600 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، فرشتوں کو نور سے، جن کو آگ سے، بغیر دھوئیں والی آگ سے، اور انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مطلب حدیث میں اس طرح سے الفاظ ہے
اور پہلے کیا ذکر ہوا تھا؟ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ نوری۔ جن کون سے ہیں؟ ناری، آگ سے بنے ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ خاکی، یعنی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ نور سے بنے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے ان کو بنایا، اور اس کے بعد کئی فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ اتنے فرشتے ہیں جن کی گنتی کرنا ناممکن ہے۔ کچھ فرشتوں کو 2 پر ہے، کسی کو 4 ہے، کسی کو 8 ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 600 پر ہے۔ یہ فرشتوں کے سردار ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے تمام کام انجام دیتے ہیں، اور قیامت سے پہلے تمام فرشتوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا، سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، تمام مخلوق مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا، تمام فرشتوں کو وہ ختم کر دیں گے، جنوں اور انسانوں کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا کہ وہ اپنے آپ کو بھی ختم کر لے، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا، اور پوری کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اللہ کے ہاتھ کیسے؟ ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے کتنا بڑا یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے سوچیے آپ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر کس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج کا مالک، آج کا بادشاہ میں ہوں۔ کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے؟ آج حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے سب کو ریکریٹ کرے گا، پھر سے سب واپس آئیں گے، اور پھر حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس لیے اللہ کی صفت ہے الاول والآخر، وہ شروع سے تھا اور آخر تک رہے گا، پھر حساب اور کتاب کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ویسے جبرائیل علیہ السلام کے اور بھی واقعات ہیں۔ آپ وقتاً فوقتاً انبیاؤں کے پاس آئے، آپ نے ملاقاتیں کی، جیسے مشہور حدیث جبرائیل، پتہ ہے آپ کو؟ حدیث جبرائیل مشہور ہے نا؟ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے۔ فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اصلی حالت میں بھی اور انسانی حالت میں بھی جب آتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں۔ مدینہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص سفید کپڑوں میں، انتہائی خوبصورت، گورا رنگ، کالے بال، اور سفر کے کوئی نشان نہیں اس کے چہرے پر، وہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر، اور سوال کرتا ہے جو ہے اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور قیامت جو احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئیں گی؟ اللہ کے رسول تینوں کے جواب دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کو جتنا پتہ ہے، بتانے والے کو اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے۔ پھر لوگ صحابہ پوچھتے ہیں کون شخص تھا، کیا تھا؟ جب چلے جاتے ہیں تو کہا کہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ وہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، پوری طویل حدیث۔ تو یہ انسانی شکل بھی لیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اصلی حالت ان کی ایسی ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تھا دوسری بار، پہلی بار غار حرا میں دیکھ نہیں پائے، دوسری بار جب دیکھا سورہ مائدہ، سورہ جو ہے مدثر کی آیتیں نازل ہوئی تھی، تو آپ اتنا گھبرا گئے، اتنا گھبرائے کہ آپ فوراً گھر جو ہے چلے گئے، اور گھر پر کمبل اوڑھ کر آپ سو گئے۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ان کو دی ہے۔ چلیے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اے جبرائیل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سچے دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے سچے دل سے محبت کرتا ہے، دیکھیے کیا رزلٹ ہے اس کا، کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے تمام فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور تمام فرشتے لوگوں کے دلوں میں جا کر یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے جبرائیل اور تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، اس لیے اے انسانوں تم اس کی عزت کرو۔ اس لیے دیکھیے انبیاء، رسول، صحابہ جتنے بھی آئے، لوگ ان سے دشمنی تو کرتے تھے، ان سے لڑتے جھگڑتے تو تھے، لیکن دل ہی دل ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ لوگ ایماندار ہیں، سچے ہیں۔ ابو جہل سخت دشمن،
لیکن ایک بار کیا کہنے لگا معلوم آپ کو؟ ابو جہل، اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا، تو ابو جہل کیا کہنے لگا، اس کو دوسرے شہر سے آیا تھا، کہا کہ یہ جو شخص ہے نا محمد، یہ جو بات بولتا ہے نا 100% صحیح ہے۔ تو اس کا جو ساتھی تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ کہنے لگا پھر ابو جہل دیری کس بات کی ہے، ہم ایمان کیوں نہیں لاتے اس کے اوپر؟ وہ شخص بعد میں ایمان لایا۔ تو ابو جہل بولا میں اس لیے ایمان نہیں لا سکتا ورنہ میرے میں اور محمد میں فرق کیا رہے گا؟ مطلب میں بھی ایک بڑے قبیلے خاندان سے، وہ بھی بڑے قبیلے خاندان سے، لوگ میرے پاس بھی کام کروانے کے لیے آتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں، لوگ ان کے خاندان کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لوں گا تو میرا تو رتبہ کم ہو جائے گا نا، میں جھک جاؤں گا ان کے سامنے، ایسا ہو جائے گا۔ بس تکبر کی بنا پر وہ ایمان نہیں لایا ابو جہل، لیکن وہ بولتا تھا پیٹ پیچھے کہ یہ 100% سچا آدمی ہے۔ دیکھیے تکبر کتنی بری چیز ہے، ابلیس کو بھی لے ڈوبا تھا نا، ابو جہل کو بھی لے ڈوبا ہے تکبر، انا، کبر، بہت ڈینجر چیز ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ابو جہل جیسے شخص کے دل میں محبت ڈال دی گئی کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ سچا ہے، اس کی بات 100% صحیح ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل ان سے محبت کرتے اور تمام فرشتے ان کی عزت کرتے ہیں۔ چلیے دوسرے نمبر پر جس فرشتے کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت میکائیل۔ ان کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہے۔ حضرت میکائیل اور ان کی ذمہ داریاں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے لفظ میکائیل کے 6 تلفظ ہے، میکائیل، میکائیل، میکال، میکیل، میکائیل، میکائل، یہ الگ الگ الفاظ، الگ الگ ایک ہی ہے، الگ تلفظ سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں کیا فرماتا ہے؟ من کان عدو للہ والملائکۃ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب ان کا نام آیا ہے قرآن کے اندر، غور سے سنیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کے رسول اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، یقیناً ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اصل میں لوط علیہ السلام پر جو عذاب لے کر آئے تھے نا، اس کی تفسیر میں بھی ملتا ہے کہ اس میں تینوں فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ اور آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام کی بستی کو انہوں نے کیسے برباد کیا تھا؟ فرشتے کیسے ہوتے ذرا غور سے سنیے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس وہ ایک خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کس بیماری میں ملوث تھی؟ میں نے بتایا تھا نا، ہومو سیکچولیٹی، مطلب لواطت کے عمل میں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ 3 نوجوان ان کے شہر میں آئے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے آنے لگے برائی کے ارادے سے۔ اب وہاں پر لوط علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہو، تم تو ان کی طرف کیسی نظریہ ڈال سکتے ہو؟ کہا یہ میرے مہمان ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنا ہے تو میرے لیے تمہارے لیے جو ہے میری بیٹیاں حاضر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تفسیر میں لکھے علماء نے کہ جو قوم کی عورتیں ہیں مطلب نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، مطلب تم ان سے نکاح کرو، نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرو، تم یہ برائی کے معاملے میں کیوں لگ گئے؟ تو وہ تینوں فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے مت، آپ نہیں جانتے ہم کون ہیں، آپ اپنے گھر والے جو ایمان لائے ہیں ان کو ساتھ لے کر یہاں سے نکلیے اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ لوط علیہ السلام سمجھ گئے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، بس جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اور اپنے گھر والوں کو لے کر وہ وہاں سے نکلے۔ کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ فرشتوں نے ایک پر نکالا بس، جبرائیل علیہ السلام نے، اور وہ 30 بستیاں تھی۔ کتنی تھی؟ 30 بستیاں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں 30 بستیوں کو زمین میں ڈرل کیا اپنے پر کو، اور پوری 30 بستیاں ایک ساتھ اٹھا لی اور پلک چھپکتے اس کو آسمان میں لے کر پٹک دیا، ختم۔ فرشتہ ایسے ہوتے ہیں، زمین کو پھاڑ کر بستیوں کو اٹھا لیا اور پٹک دیا اور کہا کہ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ لیکن قرآن نے کہا اور لوط کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ پیچھے پلٹی اور عذاب اس کے اوپر آ گیا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں آج بھی وہاں ایک پتھر ہے جو ایک عورت کی شکل میں ایک مورتی جیسی دکھتی ہے، اس کے اوپر پورا کلیئر نہیں دکھتی ہے، بس ایک کالم جیسے دکھتا ہے، تو کہا کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی یہاں پر جہاں اس کے اوپر عذاب آیا تھا، واللہ اعلم۔ تو فرشتہ ایسے زمین کو اکھاڑ دیا، 30 بستیوں تک ایک ساتھ پٹک دیا۔
امام ابن کثیر نے لکھا مرغے نے آواز لگائی ککڑو کو، اتنا بولنے تک تو سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ ہوتے ہیں فرشتے، کوئی معمولی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ میکائیل علیہ السلام کے اور اسرافیل علیہ السلام کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے تعلق سے، ذمہ داریوں کے تعلق سے آتا ہے، ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، جہاد اور قتال اور عذاب کا حکم لے کر آتا ہے، اور آپ البتہ اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے آتا تو پھر ٹھیک تھا۔ یہودی کیا بولے، آپ نے جبرائیل کا نام لے لیے، میکائیل کا تو بھی نام لینا تھا، کیونکہ میکائیل کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت لاتا ہے، نباتات مطلب فصلیں اگنا یہ ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بارش برساتا ہے، تم ان کا نام لیتے تو ٹھیک تھا، مطلب یہ فرشتہ اچھا ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام فرشتے ایک جیسے ہیں، سب کے الگ الگ ذمہ داری۔ تو اس حدیث سے ملتا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے، بارش، پیڑ پودے اور اللہ کی رحمت نازل کرنا۔ اسے تفسیر فتح القدیر میں نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر قرطبی میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو میکائیل علیہ السلام کے تعلق سے اتنا ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داریاں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں؟ جیسے نبیوں میں ہم نے دیکھا برگزیدہ نبی، کچھ خاص نبیوں کا ذکر آتا ہے، ویسے فرشتوں میں کچھ برگزیدہ فرشتے بڑے بڑے، جیسے جبرائیل، اور ابھی کس کا ذکر ہوا، میکائیل، اور تیسرا کس کا ذکر ہو رہا ہے، اسرافیل۔ اسرافیل علیہ السلام کا بھی عظیم اور شان مرتبہ ہے، یہ بھی بڑے بڑے فرشتوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ سور پھونکنے والے ہیں۔ اب سور کیا ہے؟ سور ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں اگر پھونکا جائے تو آواز آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سی پی کی طرح ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ جانور کے سنگ کی طرح بنا ہوا ہے، سب نے الگ الگ اپنی رائے دی، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور آواز نکلیں گی، لیکن یہ آواز کتنی خطرناک ہوں گی، جب اسرافیل علیہ السلام پہلی پھونک ماریں گے قیامت سے پہلے تمام انسان ختم ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ایک آدمی اپنے گھر کے پاس پانی کا حوض صاف کر رہا ہوگا، اور اچانک سور پھونکا جائے گا، اور وہ گردن ٹیڑھی کر کے صرف دیکھے گا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ وہیں گر جائے گا، ختم۔ اتنی دیر میں تمام لوگ ختم، فریکشن آف سیکنڈ میں۔ آپ بولیں گے آواز سے کیسے ختم ہو جائیں گے؟ آپ سائنس پڑھتے آپ کو پتا ہے 140 ڈیسیبل کی آواز اگر پیدا کی جائے آپ کے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں۔ جو اکثر ہوتا ہے، جو بڑے بڑے بم پھٹتے ہیں نا، بم پھٹنے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں، ریزن کیا ہے، ساؤنڈ ویو۔ آپ نے دیکھا نا جب کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو آس پاس کی بلڈنگوں کی کانچیں ٹوٹ جاتی ہے، کیوں؟ کانچیں کیسے ٹوٹی؟ وہ اب تک ہم سمجھتے تھے وائبریشن سے ٹوٹی ہے، نہیں، ساؤنڈ ویوز جا کر جب ٹکراتی ہے کانچ کو توڑ دیتی ہے۔ حالانکہ جو بلڈنگز میں کانچ لگے ہوتے ہیں اسپیشلی باہر والے وہ بہت موٹے ہوتے ہیں، لیکن ساؤنڈ اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر 200 ڈیسیبل کی آواز پیدا کی جائے کسی کے نزدیک کان کے، اس کی نسیں پھٹ سکتی ہے اور وہ مر سکتا ہے۔ اب یہ تو اسرافیل ہے، سور پھونکنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا آتا ہے، ان کی جسامت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے تیز رفتار پرندہ اگر اسرافیل کے کاندھے سے اڑنا شروع کرے گا، یا دوسری روایت میں ایک فرشتہ بولا گیا ہے، نام نہیں دیا گیا ہے، کہا کہ ان کے کاندھے سے اڑنا شروع کرے گا تو کان کی لو تک، یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے اس کو 700 سال لگیں گے اس پرندے کو۔ یا تمہاری مسافت کے حساب سے کہا گیا ایک روایت میں 700 سال کی مسافت ہے تمہاری، تو صرف کاندھے سے کان کی لو کتنا بڑا ڈفرنس ہے، تو فرشتے کتنے بڑے ہوں گے آپ سوچو، پھر اب ان کا آواز کیسا رہیں گا آپ سوچو، ہزاروں دنیا بیٹھیں گی یہاں پر ادھر آ کر، اور وہ فرشتہ سور پھونک رہا ہے، ساؤنڈ کتنا خطرناک رہے گا، ایک آواز میں سب ختم۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، حدیث میں آتا ہے 40 کے بعد، 40 کے بعد حدیث کے راوی کہتے ہیں 40 دن 40 سال پتہ نہیں، دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر سے لوگ اٹھائے جائیں گے،
اب یہ کیسے اٹھائے جائیں گے سور پھونکنے سے؟ واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ان کا کام ہے سور پھونکنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہوں جبکہ سور والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں پکڑ لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے اور وہ اپنے کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو حکم ملے اللہ کی طرف سے اور وہ سور کو پھونک دے، ویٹنگ میں ہے وہ۔ ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم کیسے بے خبر رہتے ہیں جبکہ قیامت اتنی قریب ہے، کب ہوگی نہیں جانتے، اور ہم کوئی تیاری اس کی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ترمذی میں نقل کیا گیا ہے اور مسلم شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری۔ سور پھونکنے کے تعلق سے قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیثیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اسے سنے گا وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ سور پھونکے جانے کی آواز سب سے پہلے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹ کے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، پھر تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے مراد موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دھند یعنی شبنم طاری کر دے گا اور اس کی شکل میں شبنم کی شکل میں بارش ہوں گی، مطلب چمکتی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جس کی بدولت لوگوں کے جسم قبروں سے اگ آئیں گے، جس طرح سے پودے نکلتے ہیں جسم قبروں سے باہر نکلیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک تمام لوگ کھڑے ہو کر، زندہ ہو کر، حیران ہو کر، پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ پھر آواز آئیں گی لوگوں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ، تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ پہلا سور، دوسرا سور، سب کو کھڑے کر دیا، اب کہا کہ چلو میدان محشر، اب حساب اور کتاب شروع ہونے والا ہے۔ یہ سور پھونکنے والے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ چلیے حضرت ملک الموت، ان کے بارے میں تو سب کو ہی جاننا چاہتے ہیں۔ ملک الموت کے نام کچھ لوگوں نے اسرائیل بتائے ہیں روایتوں میں، لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ حضرت ملک الموت اور ان کی ذمہ داریاں، ان کی ذمہ داری تو سب جانتے ہیں کیونکہ سب کو جانا ہے، ان کا قصہ غور سے بھی سنتے ہیں سب لوگ۔ تو ملک الموت کا معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ہم ملک بادشاہ بھی ہوتا ہے اور ملک ملائکہ جس کی جمع ہے پلورل، تو ملک فرشتے کو بھی کہتے ہیں مالک، ٹھیک ہے۔ جہنم کے ایک داروغہ کا بھی نام مالک ہے، یہ ملک ہے، ملک مطلب فرشتہ۔ ملک الموت موت کا فرشتہ، وہ فرشتہ جو روح کو قبض کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہے، اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اگرچہ عرف عام میں ملک الموت علیہ السلام فرشتے کے لیے لفظ اسرائیل مشہور ہو چکا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے، اسرائیل کہیں بھی لفظ نہیں ہے۔ ان کا نام ملک الموت ہی آتا ہے، جیسے صحیح بخاری میں ہے ملک الموت، موت کے فرشتے کا نام۔ اس کی صراحت قرآن مجید میں صحیح حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، صرف یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے ملک الموت۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَّ بِكُمْ، سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری روحیں وہ موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ملک الموت اپوائنٹڈ ہے، ان کا جاب فکس ہے۔ اب سوال یہ آتا ملک الموت ایٹ اے ٹائم کتنے لوگوں کی روح قبض کریں گے؟ لاکھوں لوگ دنیا میں مرتے ہیں، ایٹ اے ٹائم وہ پوری دنیا میں کیسے پہنچیں گے؟ تو آج کے دور میں یہ ایمان لانا تو کچھ مشکل نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں بیٹھ کر لوگ اے آئی سے چیٹ کر رہے ہیں، وہ اکیلا اے آئی سب کے جواب دے رہا ہے، حالانکہ وہ نان لیونگ ہے۔ تو فرشتے تو اللہ کی ٹیکنالوجی ہے نا، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ انسان نے ایسی مشینز بنا لی ہے جو ایٹ اے ٹائم تھاؤزنڈز ورک کر رہی ہے، سب کے آنسر برابر اور برابر ایکوریٹ آنسر کے جو سوال کے جواب لا کر دے رہی ہے۔
تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق بنائی ہوں گی آپ ذرا سوچئے. انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت زیادہ نہیں دی ہے وہ اتنا آگے نکل گیا, تو فرشتے کتنے باکمال ہوں گے ذرا آپ سوچئے. تو وہ قادر ہے اس بات پر, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی لوگوں کی روحیں قبض کر سکتے ہیں. اور کیسے پہنچیں گے؟ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں 3D پرنٹنگ کی ہیلپ سے ایک آدمی ہے دوسرے شہر میں, لیکن اسٹیج پہ ایسے لگتا ہے وہی بیان دے رہا ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ انسان نے اتنی ترقی کی نا 3D ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے, بالکل ایک آدمی کھڑا ہوا ہے بیان دے رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ سٹی میں وہ نہیں ہے. لیزر سے کیا جاتا ہے نا, ہاں لیزر ٹیکنالوجی 3D ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے کیا جاتا ہے. اب تو 8D 16D 32D کیا کیا آ گیا ہے. برابر ہے کہ اتنے ڈائمینشن تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات بنائی اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایٹ اے ٹائم اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کر لے؟ بالکل بھی ناممکن نہیں ہے. سورہ زمر آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتہا. کیا فرمایا؟ لوگوں کے مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے, روحیں ان کے جسم سے نکالی جاتی ہے. روحیں نکالنے کا پروسیس, قبر کے اندر کیا ہوتا ہے, موت آتے وقت کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ ہم کبھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں ملک الموت کی. سورہ انعام آیت نمبر 61, اور وہی اپنے بندوں پر غالب و برتر ہے اور تم پر نگہداشت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذرا بھی مسٹیک نہیں کرتے. جب فرشتہ آتا ہے, ملک الموت آتے ہیں, تو برابر اس کی روح کو وہ وقت پر لے کر چلے جاتے ہیں. یہاں پر اس کی تفصیل آتی ہے. اب ان کے تعلق سے اور کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے ذرا دیکھیے. سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ڈوب کر سختی سے روح کھینچنے والوں کی قسم, گرہ کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم. تو سورہ نازیات میں یہاں پر فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ملک الموت کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرشتے متعین کیے ہیں. ملک الموت کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے اور بھی فرشتے ہیں, جن میں سے کچھ فرشتوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, یہ انسان کے جسم میں ڈوبتے ہیں اور روحوں کو نکالتے ہیں. کیسے نکالتے ہیں وہ اللہ عالم, لیکن وہ انسان کے جسم میں ڈوبتے ہیں اور روحوں کو سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نیک انسان کی روح وہ ایسے قبض کرتے ہیں, ایسے نکالتے ہیں جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے, اور برے انسان کی روح وہ ایسے نکالتے ہیں, ایک ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں, اتنی خطرناک شکل میں آتے ہیں ملک الموت کسی برے شخص کی روح نکالنے کے لیے, جس کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, خوف محسوس کرتا ہے, اور مرنے سے اس کو ڈر لگتا ہے. حضرت برا بن عازب فرماتے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار کی جا رہی تھی, قبر بنائی جا رہی تھی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھ گئے. ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو, ہم ایسا بیٹھے, اتنے کانسنٹریشن سے اللہ کے رسول کی بات سن رہے تھے. آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے ایک چھڑی لی, جس سے آپ نے زمین کو کریت کر اس میں جو ہے لکیریں بنائی, اور آپ نے 2 سے 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو. پھر فرمایا مومن بندہ اس دنیا میں رخصت ہو کر آخرت کی طرف گزر رہا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, ایسے روشن چہرے والے گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں. ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت سے لائی ہوئی خوشبو ہوتی ہے. وہ حد نگاہ تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک انسان اس کو دیکھتا ہے. آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح. ایک روایت میں ہے اے مطمئن روح, اپنے پروردگار کی مغفرت اور عنایت کے پاس چل. نیک آدمی جب مرتا ہے نا
تو کچھ فرشتے کفن لے کر آتے ہیں اور خوشبو بھی لے کر آتے ہیں. جب یہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آتے ہیں ملک الموت اور سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح، اے اطمینان والی روح، خوش ہو جا اور اللہ کے پاس چل. اور بندہ اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کو اپنی پوری زندگی میں وہ خوشی نہیں ملتی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا استقبال اچھے سے کیا جا رہا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو اپنے رب کے پاس پیش کرتے ہیں. پھر وہ روح اس طرح سے نکالتے ہیں جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے ٹپکتا ہے. پانی کیسے ٹپکتا ہے نا مشکیزے میں سے ایک دم ڈراپ، بس اس کی روح نکال لیتے ہیں آرام سے. چنانچہ ملک الموت علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں اور آنکھ چھپکتے ہی پہلے دوسرے فرشتے اسے وصول کر لیتے ہیں، مطلب روح نکال لیتے ہیں. پھر اسے جنت سے لائے ہوئے کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں. اس سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لپکتے اٹھتے ہیں. پھر جب فرشتہ اسے لے کر اوپر جاتا ہے تو فرشتے کی جس جماعت کے پاس بھی یہ گزرتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ کس کی اتنی اچھی روح ہے. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ صاحب فلاں بن فلاں ہے، یعنی وہ مرنے والے کی اس خوبصورتی اور بہترین نام سے اسے یاد کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا. اس طرح وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ اس کی خاطر دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر اگلے آسمان تک اسے آسمان کے مقرب ترین فرشتے الوداع کہتے ہیں. یہی معاملہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں لکھ دو، اس کی روح کو زمین میں اس کے جسم میں واپس لوٹا دو. پھر قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بیٹھنے کو کہتے ہیں. بندہ قبر کے اندر بیٹھ جاتا ہے. پھر دونوں اس طرح سوال پوچھتے ہیں من رب کا، وہ جواب دیتا ہے رب اللہ، اللہ میرا رب ہے. سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں اللہ کی کتاب پڑھا، اس پر ایمان لایا اور میں اس کی تصدیق کی. چنانچہ اسے منادی کرنے والا آسمان سے اعلان کرتا ہے اس بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت بنا دو، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اس کے جنت کے دروازے کھول دو. چنانچہ جنت کے ہوائیں اس کی طرف آتی ہے، خوشبو آتی ہے اور اس قدر حد نگاہ جہاں تک جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے. نیک بندے کا معاملہ دیکھیے، سب تفصیل سے بتایا گیا ہے کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا اور جب کسی کافر نامراد کی رخصتی دنیا سے ہوتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سیاہ پورے بلیک ہوتے ہیں. ان کے پاس جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ مطلب بہت سخت کپڑا. حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح. اب دیکھیے ہم کو کس میں بننا ہے. کیا بولتے ہو ملک الموت؟ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ. پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس طرح سے اس کی روح نکالی جاتی ہے جیسے گوشت والی نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جاتی ہے. جیسے بھیگی ہوئی اون کو کسی کانٹے دار جاڑی پہ ڈال دیا گیا ہے تو کانٹے گھس جائیں گے اس میں، اور جب کھینچیں گے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ کتنا برا حال ہوگا. کہا کہ ویسی اس کی روح نکالی جاتی ہے، سختی کے ساتھ، بہت زیادہ سختی کے ساتھ. ملک الموت علیہ السلام روح نکال لیتے ہیں. آنکھ چھپکنے سے پہلے دوسرے فرشتے اس کے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر لے لیتے ہیں، ٹاٹ میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اس ٹاٹ میں بدبو ہوتی ہے جیسے زمین میں کوئی سڑے گلے مردار کی جانور کی بو ہو. مرا ہوا جانور کیسے ہوتا ہے نا، ویسی بو اس میں آتی ہے. فرشتے اس کے روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں. فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کون خبیث روح ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں بدترین قسم کی دنیا کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. اس طرح وہ فرشتے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں. جب ان کے خاطر دروازے
کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، نہ ان کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی ان کے لیے ناممکن ہے جتنا سوئی کے اندر سے، یعنی سوئی کی ناک میں سے اونٹ کا گزرنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40، کہا کہ سوئی کی ناک میں سے جس طرح سے اونٹ نہیں جا سکتا کبھی، یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ اور ان کے تعلق سے تفصیل اور آگے بیان کی گئی کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے ان فرشتوں کے بارے میں جو بہت زیادہ کنٹروورسی چلتی ہے جادو کے تعلق سے، ہاروت اور ماروت۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے کتنے فرشتوں کے بارے میں دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی رحمت کے فرشتوں کا ساتھ ہمارے ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے جنت سے کفن آئے، جنت سے خوشبو آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے سچی محبت کرنے والا بنائے تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور اس کے فرشتے بھی ہم سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں ان کا ساتھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔